must bear in mind the conditionalities that were imposed to exclude people from this. I mean, the degree situation, thankfully, it wasn't there when the Qaid was around, because he would have been disqualified. That's right. If you commit murder, you commit treason, you commit whatever, you can come back and test election. But if you just forget to write something in the form, you would be out forever. So how does one reconcile? It's a matter of interpretation. Yes. ہم کسی صورت بائیکاٹ نہیں کریں گے, ہم ان کو اکیلے کھیلنے نہیں دیں گے. انڈر 18-19 ٹیم کے ساتھ بھی لڑیں گے, لیکن ہم لڑیں گے. جو بھی کامن سمبل ہمیں دیں ہم کنسیڈر کر کے لے سکتے ہیں, چاہے وہ بلہ ہو چاہے وہ بلے کے علاوہ ہو. اگر یہ بلہ فور وٹ ایور ریزن نہیں بھی دیتے, اور عدلیہ ہمیں کہتی ہے کہ ہم آپ کو اور نشان الاٹ کرتے ہیں, ہم کامن سمبل مانگ رہے ہیں. میں نے تو پیپلز پارٹی کے امیدواروں سے بھی پوچھا ہے کہ آپ کمپین چلا سکتے ہیں, ادھر نہیں چلا سکتے. ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہو سکیں گے. وہ مجھے پرامن ماحول دینا چاہتے ہیں. اس مقصد کے لیے اگر چند دن مؤخر ہو جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی بینچ نے طاہر ناہلی کا کیس اٹھا لیا ہے, اور آج بحث نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک بھی وکیل ایسا نہیں ہے یا کوئی ایک بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جو طاہر ناہلی کو سپورٹ کر رہی ہو. لہذا ظاہر ہے پھر آج فیصلہ نہیں ہو سکا, لیکن 11 جنوری تک یہ فیصلہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہوگا تو آخری رکاوٹ جو ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی راستے سے ہٹ جائے گی, اور پھر الیکشن کے اندر کوئی تعطل یا کوئی اس قسم کی ایمبیگوٹی نہیں رہے گی. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بار بار ایک عندیہ دیا جا رہا ہے کہ الیکشن ممکن نہیں ہے, الیکشن کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے, اگر کچھ عرصہ اس میں تعطل آ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کیوں اعتراض آ رہا ہے, اور باقی سب لوگ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہوں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف جس کے بارے میں تھا کہ انہیں شاید الیکشن سوٹ ہی نہیں کرتے, ان کی طرف سے زیادہ فورسفلی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. بلکہ گور خان صاحب نے تو آج یہ بھی کہہ دیا کہ اگر بلے کا نشان نہیں بھی ہے تو ہمیں کوئی بھی نشان دے دیں, ہم بہرحال الیکشن لڑیں گے اور میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں انڈر 18 اور انڈر 19 ٹیم کے ساتھ بھی اگر میچ کھیلنا پڑا تو ہم کھیلیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف جسے سوٹ نہیں کرتا وہ میدان میں ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو سوٹ کرتا ہے الیکشن, لیکن اس کے باوجود الیکشن نہیں لڑنا چاہتے, یا ان کی طرف سے اعتراض اٹھ رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ ایک سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے. اور ساتھ طاہر ناہلی کا جو ایک فیصلہ تھا وہ کیوں کیا گیا, اور کیا وہ ریورس ہو سکے گا, اور ریورس ہونے کے بعد میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کیا صرف 2 بینیفیشری ہیں یا اور بھی لوگ ہوں گے جن کو یہ فائدہ ہوگا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, پاکستان مسلم لیگ میں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے, حافظ حمداللہ صاحب JUIF کے ساتھ ان کا تعلق ہے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینئر سیاستدان ہے اور آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. آپ سر یہ فرمائیے گا سر, یہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے سر, وجہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بنیادی بات تو مولانا صاحب کی یہ ہے, آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو. وہ کہتے ہیں بے شک آپ الیکشن 8 فروری کو کریں, لیکن ہمیں یہ جواب دے کہ الیکشن کے لیے پرامن ماحول ضروری ہے یا نہیں. جب سیکورٹی خطرات ہو, بد امنی ہو, اور شام 4-5 بجے کے بعد کنٹرول کسی اور مسلح قوت اور طاقت کی ہو, خاص کر ڈی خان میں, ٹانک میں, بنو لکھی مروت میں, ہنگو, کرک, کوآٹھ میں, تو پھر آپ مجھے بتائیے میں عوام کے پاس کیسے جاؤں؟ یہ کس کے پاس کنٹرول ہوتا ہے ویسے؟ غیر ریاستی عناصر کون ہے؟ واقعی آپ کا خیال یہ ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ جو علاقے ہیں رات کے وقت بالکل کنٹرول ان کا ہوتا ہے, کوئی باہر نکل نہیں سکتا ہے. تو اس لیے میں مولانا صاحب بار بار کہتے ہیں, پچھلے دن آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب کے قافلے پر بھی فائرنگ ہوئی, اگرچہ مولانا صاحب اس میں نہیں تھے, لیکن جو فائرنگ کرنے والے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مولانا اندر ہے یا نہیں ہے. لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. آپ باجوڑ کو سامنے رکھے, میں باجوڑ کے وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا. پچھلے دن ایک شادی میں ہم شریک تھے, شادی کی تقریب میں انہوں نے کہا کہ JUI کا ورکر باجوڑ میں گھر سے نہیں نکل سکتا. سر JUI کیوں سر؟ تو یہی سوال ہے. اب سوال آپ نے کہا کہ صرف مولانا ہے, کیوں صرف مولانا کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ تو اس لیے JUI کیوں نشانہ ہے, JUI کی قیادت نشانہ کون بنا رہا ہے سر آپ کو؟
निशाना कौन, ये जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो जिम्मेदारी लोग कबूल करते हैं एक नाम से या दूसरे नाम से कि ये मतलब बाजोड़ में जिस कुव्वत ने धमाका किया किसने कबूल किया, मुझ पर जो धमाका हुआ मस्तूग में किसने ये जिम्मेदारी कबूल की। अब सवाल ये है कि सिक्योरिटी मुस्तफ़ा नवाज को देना, बहसत एक वोटर, एक शहरी, एक कैंडिडेट हाफिज अब्दुल्ला को देना, या डॉक्टर साहब को देना, या आपको देना, आम वोटर को, आम शहरी को देना, क़ियादत को देना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी में। दो और पार्टीज भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन चाहती है, अमीर हैदर होती साहब की कल मुलाकात हुई मौलाना साहब से एएनपी की, और एएनपी जो है वो कह रहे हैं कि 2008 की तरफ चले जाएं हम, और उस वक्त कह रहे बल्कि 2002 फिर 2008 में वो ये कह रहे थे हम जनाजे उठा रहे थे, उठते हुए जनाजों के दरमियान भी हमने इलेक्शन लड़ा। 2013 आप उस वक्त रिकॉर्ड भी उठाए तो वही मुतालबा करते थे कि हम इस माहौल में फिर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या ये इलेक्शन का माहौल है? फिर जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे? असेंबली के रिकॉर्ड उठा दे। ठीक, तो आप ये समझते हैं कि तो इलेक्शन को आगे ले जाना चाहिए? नहीं, इलेक्शन बेशक आप 8 फरवरी को करें, तो फिर मसला बेशक आप करें, मसला सिक्योरिटी है, मसला बदआमनी है। सर आप सिक्योरिटी चाहते हैं? सर बिल्कुल चाहता हूं, मैं लाखों शहरियों के लिए चाहता हूं। सर उस सिक्योरिटी किस वहां पे मार्शल लगा दिया जाए आरजी? वो तो मैं नहीं सजेस्ट करता हूं कि मार्शल सिक्योरिटी होगी। सर देखिए ना, आप मुझे वहां बिठा दें, जो सिक्योरिटी जो पर मामूर लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, अरबाब इख्तिदार और इख्तियार लोग हैं, हमें वहां बिठा दे, फिर मुझसे पूछे कि कैसे सिक्योरिटी देंगे। लेकिन सर वहां तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा ना, बगैर इलेक्शन के तो नहीं बैठ सकते। इलेक्शन तो हम लड़ेंगे, इलेक्शन तो हम लड़ेंगे। जो जिम्मेदार लोग हैं अगर उनकी पोजीशन पे बैठना चाहते हैं तो इलेक्शन के जरिए आ सकते हैं। देखिए, आपका सवाल मुझसे इसलिए नहीं बनता है कि आप कहते हैं क्या मार्शाल्लाह लगाऊं, क्या करूं? आप उन लोगों से पूछिए जो अमन अमान उनकी मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है, उनसे पूछिए कि इन लोगों की तहफ़्फ़ुज़ात इंसाफ को कोई एतराज नहीं है, एएनपी को कोई एतराज नहीं है, वहां पे परवेज खटक साहब ने नई पार्टी बनाई, उनको कोई एतराज नहीं, और वो भी उसी सूबे के अंदर है। किसी को एतराज है या नहीं है, बदअमनी है या नहीं है? इन सब पार्टियों का इत्तेफाक है इस बात पर कि बदअमनी है। सब पार्टियों का इत्तेफाक है इस बात पर कि सिक्योरिटी खतरात है। इस पर भी शवाहिद है, थ्रेट लेटर्स जारी किए गए हैं वज़ारत दाखिला से कि मौलाना की जिंदगी को खतरा है, ये निशाना बन रही है। अब हम ये कहते हैं कि हमें पुरअमन माहौल दे। इस माहौल में आप इलेक्शन कैसे कर सकते हैं, किस तरह सिक्योरिटी दे सकते हैं, जिम्मेदार कौन है इसका? कोई तो एड्रेस करे इस सवाल को। डॉक्टर साहब देखें, मौलाना पीडीएम के में थे और पीडीएम बनाई मौलाना थी, 14 उसमें पार्टियां थी, अब मौलाना इस मामले में अकेले रह गए हैं। तो अगर आपको महसूस होता है कि मौलाना के साथ ज्यादती हो रही है, जेयूआई के साथ उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो आप सपोर्ट क्यों नहीं करते, क्यों खामोश हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो कि जेयूआई के चीफ हैं, वो पीडीएम बनाने में भी उनका बड़ा मरकजी किरदार था। उसके बाद मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह भी थे, लेकिन ज़ाहिर है वो अपनी एक अलग उनकी एक शनाख्त है, अपनी उनकी अलग एक जमात है, और जेयूआई इस इलेक्शन में अपनी उसी अलग शनाख्त के साथ हिस्सा ले रही है। ठीक, और उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसका हम रिगार्ड तो करते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आप सिक्योरिटी खदशात की बात करें तो आपको याद होगा चौधरी साहब, जो इससे पहले इलेक्शन होते रहे हैं 2013 का है, 2013 में, 18 में, उस वक्त तो बीबी शहीद हो गई थी। तो ये कंसर्न तो अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती से और बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, ये कंसर्न तो तकरीबन हर इलेक्शन में रहा है। जैसे 2008 का आपने कहा, फिर उसके बाद आगे जो एक दहशतगर्दी की एक लहर थी, जो जलसों में बदकिस्मती से धमाके होते रहे। एएनपी जो है उसका खास आदत उड़ गई सर, उसकी आदत उड़ गई, उनके बहुत सारे लोग शहीद हुए, कारकुनान शहीद हुए, और हमेशा ये बात कहते रहे, लेकिन इलेक्शन उन्होंने भी लड़ा। तो एक ऐसी फ़िज़ा, मैं आई विश, मेरी ख्वाहिश है, काफ़ी साहब जैसे कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी फ़िज़ा जो एक आइडियल फ़िज़ा है, जिसमें तमाम आप ये कहें कि सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो इस कदर अच्छे हों कि किसी को कोई ख़तरा ना हो, ना मस्जिद में हो, ना किसी और इबादतगाह में हो, ना जलसे में हो, ना जुलूस में हो, ना कारवान में हो, ना किसी रैली में हो। ये तो बहुत अच्छी बात है और अल्लाह करे ऐसे ही हो, और बहुत हद तक इन चीज़ों पे काबू भी पाया गया है, मैं बिल्कुल ये बात भी करूँगा। लेकिन अगर अभी भी कोई कंसर्न है तो इलेक्शन तो ज़ाहिर होने हैं, और इलेक्शन अगर अपने टाइम पे होंगे
تو تبھی ملک آگے بڑھے گا. دیکھیے مولانا جو ہے نا وہ صرف اپنی سیکیورٹی نہیں مان رہے, اپنے امیدواروں کی یا اپنی نہیں مانگ رہے, وہ کہتے ہیں عوام کو بھی سیکیورٹی وہاں پہ ہونی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ سیکیورٹی کیسے پرووائڈ کی جائے, کوئی پلان ہے؟ اگر پلان ہے تو میرا خیال ہے پارٹی کو سامنے رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ اب مبہم سی بات ہے کہ وہاں پہ یا کن علاقوں میں علاقے اسپیسیفائی ہونی چاہیے, وہاں پہ جو کینڈیڈیٹس ہیں انہیں کس طرح کے سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں اور کیا انہیں سیکیورٹی فراہم ہونی چاہیے, عوام کو کیا سیکیورٹی کے خدشات ہیں, انہیں کیسے سیکیورٹی مل سکتی ہے. اور اسپیسیفک اگر بات ہوگی, ایک اور سوال یہ ہے نا کہ صرف AY کو کیوں؟ اب دیکھیں پرویز خٹک صاحب کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ملنی چاہیے, ANP کہہ سکتی ہے کہ ہمیں ملنی چاہیے, پاکستان مسلم لیگ نون وہاں سے الیکشن لڑی وہ کہہ سکتی ہے, PTI کہہ سکتی ہے. صرف ایک پارٹی کے لیے تو نہیں ہو سکتا بندوبست. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جو سیکیورٹی کا کنسرن ہے اور سیکیورٹی خدشات ہیں یہ صرف ایک جماعت کیوں کہہ رہی ہے. باقی جماعتوں کو بھی یقیناً سیکیورٹی کے متعلق سارے اپنی اپنا جو بھی اپنے تئیں بندوبست ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں, جماعتیں بھی کر رہی ہیں, لیڈرشپ بھی کر رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد کے اوپر الیکشن کو نہ ڈیلے ہونا چاہیے اور نہ ہوگا. ٹھیک مصطفیٰ صاحب, یہ ویسے مطالبہ لاجیکل ہے, ان لاجیکل ہے, واقعی کنسرن ٹھیک ہیں, اور اگر ٹھیک ہیں تو ان کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے, یا پھر مولانا یہ چاہتے ہیں کہ سرد سلیکشن نہ ہو اور یہ سسٹم اس طرح چلتا رہے؟ شکریہ چوئی صاحب. مولانا صاحب ظاہری بات ہے قومی لیڈر ہیں اور ان کا بڑا احترام ہے, ان کی گفتگو کو ہم سب بڑے غور سے سنتے ہیں, لیکن جہاں تک الیکشن ملتوی کرنے کی بات ہے یا تو وہ اس کے اوپر تو میرے خیال سے اس وقت ملک میں کوئی سیاسی جماعت تیار نہیں ہے. مولانا کے جو سیکیورٹی خدشات ہیں وہ حکومت کو ایڈریس کر دینے چاہیے, لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا, بڑے ادب اور احترام سے حافظ صاحب بھی موجود ہیں, کہ ایک تسلسل ہے بیانات کا مولانا صاحب کا. انہوں نے ایک وقت میں کہا کہ پہلے معیشت پھر انتخابات, اور پھر اس کے بعد انہوں نے موسم کی خرابی کا ذکر کیا جب 8 فروری کی تاریخ آئی, اور اب وہ سیکیورٹی کا ذکر کر رہے ہیں. تو ایک تسلسل ہے بیانات کا جس سے لگ رہا ہے کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ مقررہ ٹائم پر نہ ہو, ملتوی ہو جائیں, اور شاید یہ بات کسی حد تک جا کر باقی جماعتوں کے جو حکومت میں شامل رہیں ایک ان کے اس چیز سے بھی ملتی ہے کہ جماعتیں کوئی اعتماد کھو بیٹھی ہیں لوگوں کے اندر جانے کا. یعنی PDM جو جی ہاں, پنجاب میں انتخابات کی باری آئی تو انہوں نے وہاں پر الیکشنز ڈیلے کر دیے, انہوں نے کہا کہ نہیں الیکشنز ایک وقت میں ہونے چاہیے. خیبر پختونخوا میں اسمبلی ٹوٹی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایک وقت میں ہوں گے, اور جب ایک وقت میں الیکشن ہونے کی باری آئی تو جانتے بوجھتے ہوئے مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا کہ اس سے قومی الیکشن بھی ڈیلے ہو جائے. تو ان تمام PDM میں شامل جماعتوں کی ایک واضح حکمت عملی رہی الیکشنز کو پوسٹ پون کرنے کی. 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں. آئین میں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ 90 روز سے اوپر کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہ سکتی ہے, لیکن سب آرام سے بیٹھے ہیں, کسی کو کوئی پرابلم نہیں. یہ اعتماد کا فقدان ہے. 16 مہینے کی حکومت کے اندر جس طریقے سے حکومت کی گئی اس کے نتیجے میں اب یہ تمام پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہیں کہ عوام کے اندر ایک ریزنٹمنٹ موجود ہے, یعنی گھبرا رہے ہیں, اعتماد کی کمی ہے. اور اب وہ کیا مثال ہے کہ نہ 9 من تیل ہو نہ رادہ ناچے. اب عوام جب تک اس کیفیت سے باہر نہیں نکلیں گے تو کیا پھر آپ یہ چاہیں گے کہ الیکشن ہی نہ ہو؟ تو الیکشن بہر صورت 8 فروری کو ہونے چاہیے, وہی ایک راستہ ہے آگے. ملک میں پہلے ہی بہت ہیجانی کیفیت ہے, ہماری معیشت اس کی قیمت ادا کر رہی ہے, لوگ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں, لوگوں کی زندگی مشکل ہوئی ہے, کوئی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کر رہا اس وجہ سے کہ یہاں پر حکومت کا پتہ ہی نہیں ہے, انٹرنیشنل ایگریمنٹس نہیں ہو رہے, وہ کہہ رہے ہیں حکومت آئے گی تو پتہ چلے گا. تو تمام جماعتوں کو, اور جہاں جمہوریت صرف الیکشن جیتنے کا نام تو نہیں ہے, وہ الیکشن ہارنے کا بھی نام ہے اور ہار کو تسلیم کرنے کا بھی نام ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں, اب ایسے ایک سوال ہے آپ سے, میں نے وقفہ لینا ہے, سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ PDM نے جو 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی اس کی وجہ سے انسیکیورٹی ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو ہم ہار جائیں گے, اور اسی لیے کمپین نہیں کر رہے کیونکہ کسی جگہ ایک ماحول ہے نا جو الیکشن کا, وہ اس بار نظر نہیں آ رہا. میں ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے فرمائیے گا مصطفیٰ صاحب کہ انسیکیورٹی کی وجہ سے یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ الیکشن ہوئے تو ہم ہار جائیں گے, گورنمنٹ نہیں بنا سکیں گے, اور اس کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف جو ساری لیڈرشپ ان کی غائب ہوگی, 90% ان کے پاس امیدوار غائب ہوگی, لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ہم الیکشن لڑیں گے. اور ایک انہی فالیز کی وجہ سے
انہی غلطیوں کی وجہ سے ایک ہمدردی کی بہت بڑی فضا کریٹ کر دی گئی ہے تحریک انصاف کے لیے. فرینکلی دیکھیں, میں آزاد الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں, لیکن میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہ اگر فالیز, یہ غلطیاں نہ ہوتی تو شاید اتنی بڑی فضا تیار نہ ہوتی. اور چلے اب ان کی جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں اس کے نتیجے میں شاید ان کے پاس بلے کا نشان نہ رہے, شاید وہ امیدوار فائنل نہ کر سکیں, اور اگر امیدوار آزاد الیکشن لڑنا انہیں پڑ جاتا ہے تو ایک میسو کنفیوژن ہوگی, وہ الیکشنز کے اندر وہ مطلوبہ نتائج نہیں حاصل کر سکیں گے. یہاں پر مسلم لیگ نون کو تو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے, لیکن جے یو آئی کو خیبر پختونخوا کی حد تک وہ ایڈوانٹیج بھی مشکل نظر آ رہا ہے کہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے جو دوست احباب ہیں اور دیگر تجزیہ نگار, کہ خیبر پختونخوا کی حد تک تو وہاں پر 90% ایک یک طرفہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے. یک طرفہ سے مطلب آپ کا تحریک انصاف کے حق میں پی ٹی آئی, جی, اور اس کی وجہ سے مولانا صاحب 90% سیٹیں پی ٹی آئی لے دے گے وہاں, اور مولانا صاحب اور دیگر جو جماعتیں وہ اس وجہ سے کافی پریشان ہیں. تو مسلم لیگ نون کی تو پریشانی اس وجہ سے ہے نہیں کہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں جو پنجاب میں تو صفایا کر دیا گیا ہے, تو سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. خیبر پختونخوا میں باہر طور ابھی یہ پرابلم. تو آپ کا خیال یہ کہ مولا نہیں چاہتے کہ اسی طرح ایک آپریشن جیسے پنجاب میں ہوا ہے اسی ٹائپ کا وہاں پہ بھی ہونا چاہیے, لیکن چیزیں مینج نہیں ہو پا رہی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی لیڈرشپ جیل میں ہے, ان کا کیڈر الیکشن لڑنے والا سارا اس وقت یا تو جیل کے اندر ہے یا پریس کانفرنسز کر کے چھوڑ چکا ہے. پبلک کا جو موڈ ہے, اور بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں چوہی صاحب کہ پبلک بھی اس اگریسو موڈ میں اس وجہ سے ہے کہ مہنگائی 40% جو انفلیشن اس وقت کراس کی ہوئی ہے پاکستان میں, اس نے لوگوں کی جو کمر ہے وہ توڑ کے رکھ دی ہے. اس وقت لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا مہینہ کیسے گزارنا ہے, اپنا ہفتہ کیسے گزارنا ہے. اگلے مہینے گیس کے بل کتنے آئیں گے, بجلی کے کتنے بل آئیں گے, گروسری کیسے ہوگی, ایجوکیشن کیسے ہوگی. حافظ صاحب اب دیکھیں آپ کی مطالبہ آپ کا ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن کچھ ریالٹیز ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جس کی بنیاد پہ تجزیہ کیا جا رہا ہے. گراؤنڈ ریالٹیز وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آج بھی اتنی پاپولر ہے کہ الیکشن ہو جائیں تو وہ آپ کی کلیاں اڑا دیں گے آپ کی ساری, اور اس وجہ سے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن کسی طرح 2-4 مہینے بلکہ 1-8 سال آگے چلے جائیں تو آپ کو فائدہ ہو. نہیں دیکھیے چودھری صاحب, بات یہ نہیں ہے. خیبر پختونخوا سے ہم آتے ہیں تو صورتحال ہمیں معلوم ہے, اپنے گھر کی صورتحال تو ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کی کتنی قوت ہے سیاسی اور کتنی حیثیت ہے. تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا سر, دیکھیں آپ کا ووٹر آئے گا نا. جمعیت علماء اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن نہیں چاہتے ہیں. جمعیت علماء اسلام نے کبھی بھی نہیں کہا. جمعیت علماء اسلام یہ چاہتی ہے کہ کیا میرے تحفظات سیکورٹی کے حوالے سے یہ جنون ہے یا نہیں ہے, مجھے یہ بتائے. اگر یہ ہے, یعنی باجوڑ میں ایک دھماکے میں میرے 80 ورکر شہید ہو جاتے ہیں, 2 درجن سے زیادہ ہماری علاقائی قیادت نشانہ بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں, اسی طرح سابقہ فاٹھا میں بن رہے ہیں, اسی طرح میں نے جن اضلاع کا نام لیا یہاں نشانہ بن رہا ہے, مولانا صاحب کے قابلے پہ حملے ہو رہے ہیں, یہاں ٹانک میں آئے روز حملے ہو رہے ہیں ہمارے امیدواروں پر جو کام کرنے والے ہیں, جو ورک کرنے والے ہیں. حملہ کرتا کون ہے ویسے؟ تو حملہ کرتا کون ہے آپ کو نہیں معلوم کون؟ سر میں ویسے پتہ کرنا چاہتا ہوں, جو ذمہ داری قبول کرتے ہیں وہی حملہ کرتے ہیں. آپ کا خیال ہے افغانستان سے ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ میں نہیں کہتا ہوں, کیا وہ تو ریاست کا بیان ہے کہ افغانستان سے ہو رہا ہے, اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ افغانستان سے کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک, افغانستان سے نہیں ہو رہا آپ کو, یہ لوگ کیسے آئے, افغانستان سے کیسے آئے, کیوں آئے, کون لایا. اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ بیسیکلی تحریک طالبان کر رہے ہیں؟ دیکھیں حکومت جو کہہ رہی ہے, ریاست وہ کہتے ہیں ٹی ٹی پی ہے. اب سوال یہ ٹی ٹی پی کیسے آئی؟ آپ تو کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی افغانستان چلی گئی, تو واپس کیسے آئی؟ لیکن ٹی ٹی پی صرف آپ پہ حملہ کیوں کر رہی سر؟ آپ کے بھائی یہ سوال تو میرا ہے نا, یہی تو میرا سوال ہے. دیکھیں آپ نے میجر رول ادا کیا, یہی تو میرا سوال ہے. آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کرواتے ہیں, دیکھیں نا آپ کے خلاف کیوں؟ یہی تو میرا, کب میں نے ڈائلاگ کیا؟ نہیں, ڈائلاگز تو کئی مرتبہ ہوئے نا سر. دیکھیں افغانستان کے اندر جب جمعیت علماء اسلام نے کبھی بھی جمعیت علماء اسلام ان مذاکرات کا ایسا نہیں بنا. جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ وہ فیصلہ کیا ہے جو پارلیمنٹ نے کیا ہے. ٹھیک, آپ دیکھیے 2013, 14, 15, 16 کا جو قرارداد منگور اور سوات کے حوالے سے پاس ہوئی طالبان سے مذاکرات کرنے کی, اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 اور 13 کے درمیان. 13 کے بعد جو کچھ ہوا, جتنے بھی فیصلے ہوئے وہ پارلیمنٹ میں ہوا. نیشنل ایکشن پلان کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ ہوا وہ پوری قومی, فوجی, سیاسی قیادت نے کی, وہ صرف جمعیت علماء اسلام کا نہیں تھا.
تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک تو یہ بات ذہنشین کر لے قوم بھی جمعیت علماء اسلام الیکشن سے بھاگنے کی اور فرار ہونے کی کوشش قطعا نہیں کر رہی ہے، ایک بات. دوسری بات لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا آگے بھی ہو جائے تو کفر کو. لیکن معیشت کی بات ہوئی، سیکورٹی کی بات ہوئی، مجھے یہ بتائیے کہ معیشت کی تباہی کے دہانے پر ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ ایک حقیقت ہے، خیال یہ کہ جو نگران حکومت ہے معاشی طور پہ بڑی تگڑی ہے، یہ پاکستان کو معاشی ٹریک پہ لے، سوال ہے نا سر، تو اب معاشی طور پہ ٹریک پہ لائی تو ان کو چلتے رہنا چاہیے آگے تاکہ معاشی طور پہ پاکستان کو اتنا مضبوط کر دیں. آپ نگران حکومت کو حکومت سمجھتے ہیں؟ گورنمنٹ ہے تو یہ تو ہے نا، آپ نگران حکومت کو حکومت اب سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی اگر آپ سمجھ دیں کہ معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے تو کون ٹھیک کرے گا؟ یہی کریں گے نا پھر، اس کے علاوہ تو آپشن کوئی. میں تو نگران حکومت کو حکومت ہی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے تو وہ حکومت ہے نہیں، اس کے لیے اس کے لیے ایک نام ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیا نام اس کے لیے تلاش کرنا ہے. تو گورنمنٹ تو پھر الیکشن میں بنے گی نا سر، نہیں تو یہ کنٹینیو کریں گے سر. دیکھیے الیکشن کس نے کرانا ہے؟ الیکشن کمیشن نے نا. الیکشن کمیشن کروا رہا ہے. الیکشن کمیشن اس کو سپورٹ دینا ہے، سہولت کار کا کردار ادا کرنا ہے حکومت نے، ریاستی اداروں نے. جہاں جہاں الیکشن کمیشن کو ضرورت پڑے گی تو وہ کر رہے ہیں سب. کدھر کر رہے ہیں سر؟ وہ کمانڈر کے اجلاس کے بعد انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں ضرورت پڑے گی، جہاں جہاں ضرورت پڑے گی تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ ضرورت ہے. سپریم کورٹ پاکستان جائیں سر، لیکن مر بھی میں رہا ہوں، کل بھی ان کا مر بھی میں رہا ہوں، نشانہ میں بن رہا ہوں، جمعیت علماء اسلام بن رہی ہے، میرے کارکن بن رہے ہیں، لیکن ذمہ دار بھی میں ہوں. کیا میں گھر سے نہ نکلوں؟ اکثر میں بھی جمہوریت اور سیاست کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ دیکھیں، آپ ریاست کی ادارے کہاں بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، بڑی زبردست آپ کی پارٹی ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ جو آپ کے ایشوز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں، آپ کو جانا چاہیے. کون جانا چاہے؟ آپ سپریم کورٹ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں. نہیں سر، وہ 100 موٹر لیتے نہیں نا سر، اب تو اس کا مطلب یہ ہے سسٹم ہی جب ساری پارٹیز ہیں سر، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ساری کسی نہ کسی جگہ پہ انگیج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آپ دیکھیں اس کا مطلب پھر یہ ہے اگر بات الیکشن کی ہے، واقعی الیکشن کی ہے، تو الیکشن میں امن و امان بھی انتہائی ضرورت ہے ہر انسان کا، بلکہ حیوان کی بھی ضرورت ہے زندگی کے لیے. تو جب امن و امان ضرورت ہے تو کیا چیف جسٹس یا سپریم کورٹ یا عدالت کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مولانا صاحب جو بیانیہ دے رہا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے ہمارے علاقوں میں، اس صورتحال میں الیکشن کیسے ممکن ہے؟ اب ان سوالات کو ایڈریس کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. تو وہ کیسے ایڈریس کریں گے؟ بس ہم نے الیکشن کرنا ہے، آپ مرو. کیسے الیکشن کرنا ہے؟ میں مروں. لاکھوں لوگ ووٹ کاسٹ کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں. اگر ایک پولنگ سٹیشن پہ، خواتین کی پولنگ سٹیشن پہ پرسنٹیج سے کم ووٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں، آپ پوری کانسٹیچوئنسی کی نتیجے کو روک دیتے ہیں. لیکن جب لاکھوں لوگ ووٹ سے محروم ہو جاتے ہیں امن و امان کی وجہ سے، اس کو کوئی نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ آپ کا ایشو بجا، لیکن ووٹر تو ساری پارٹیز کے نکلنے ہیں سر، صرف آپ کے نہیں نکلنے، باقی پارٹیز بھی ہیں، وہ بھی تو ہیں. وہ پارٹی جواب دے، وہ کیوں خاموش ہے؟ پرویز خٹک نوشہرہ میں ہے نا، وہ ساتھ بیٹھے پرویز خٹک ہے، وہ پرویز دیکھتے نا، مصطفیٰ بھائی جو ہے وہ ادھر اسلام آباد میں الیکشن لڑ رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب مجھے بتایا ہے نیشنل پارٹی، دیکھیں نا، آپ کا وزارت داخلہ، آپ کی حکومت تھریٹس لیٹر جاری کرتے ہیں کہ JUI کو خطرہ ہے. اچھا ویسے سر آپ کی مثال جو دوسری مثال ہے سر، وہ صرف مثال ہے، میں آپ کو کوئی یہ نہیں کر رہا کہ آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، لیکن دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قافلے پہ حملہ ہوا، 250 لوگ کراچی کے اندر شہید ہو گئے. شہید ایک شخص بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے باوجود وہ پارٹی اس نے الیکشن کال آف نہیں کیا. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، پھر الیکشن ہوا، الیکشن میں پارٹی گئی. تو سر یہ بڑی مثالیں ہیں پاکستان کے اندر. ANP کی مثال ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی اپنی مثال ہے، MQM کی مثال ہے، پارٹی ٹوٹ برابر ہو گئی، ان کے قائد فارغ ہو گئے، اس کے باوجود الیکشن ہوا. سر آپ میری بات سنیں، یہ جو ہمارے کارکن شہید ہو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ رو بھی مت، چیخو بھی مت. چلو میں خاموش ہو جاؤں گا، کرو الیکشن. اچھا جب کل ہمارے جب جنازے اٹھیں گے تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ہم چیخ رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے. اگر کل ہماری قیادت کو کچھ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اسکرین پر آپ روئیں گے، پھر آپ نے نہیں رونا ہے، نہ کسی نے افسوس کرنا ہے، نہ کسی نے مذمت کرنا ہے، سب نے خودکشی کرنا ہے. پھر میں سیکھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میری زندگی کو خطرہ ہے. میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو ریاست اور ریاستی اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے سیکورٹی دے. بے شک آپ 8 کو الیکشن کریں، میں نے کب کہا کہ آپ نہ کریں. آپ سیکورٹی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ مجھے بریک لینے دیں. ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ JUI سیریس ہے اس معاملے میں،
لیکن آپ لوگوں کا ضمیر کیوں نہیں جاگ رہا؟ چھوٹی سی بریک بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مصطفیٰ صاحب، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی شخص ہے یا پھر ایک ہی ادارہ ہے جو الیکشن کروانا چاہتا ہے، باقی شاید کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے یا پھر تیاری نہیں کرنا چاہتے یا ان کا دل نہیں ہے. اور وہ جو ادارہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان ہے. آج بھی انہوں نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کچھ ہتھ کنڈے استعمال کر کے الیکشن کو سسپینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی. تو یہ پارٹیز واقعی سیریس ہیں ساری الیکشنز میں؟ تو صاحب، مجھے پارٹیز کی سیریسنس بامر مجبوری نظر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اب سب کو الیکشن لڑنا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بورڈز کنٹینیو لمبے کیے جا رہے ہیں، حلقوں کے اندر جھگڑے پڑے ہوئے ہیں. اور پھر اس سارے پروسیس کے اندر اب حافظ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. جی حافظ صاحب ایک بہت احترام ہے، سیاسی اختلاف اور سوچ کا اختلاف تو اپنی جگہ پر، لیکن اب حافظ صاحب جیسے مخلص کارکن، حافظ صاحب جیسے ایک جے یو آئی کے لیے ایک سرمایہ ہے جماعت کے لیے، ان کے اوپر ایک حملہ ہو چکا ہے، ان کو الیکشنز کے اندر ٹکٹ نہیں دیا. تو اب ڈاکٹر صاحب مسلم لیگ کے لیے بڑے طویل عرصے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کنفیوز بیٹھے ہیں. پوری پارٹی کنفیوز بیٹھی ہے. یار صادق کو نہیں پتا مجھے ٹکٹ ملا، خواجہ سعد رفیق صاحب کو نہیں پتا ٹکٹ کنفرم ہوا. اور الیکشنز میں دیکھیں، میں ویسے کنفیوز نہیں ہوں، مجھے پتا ہے. آپ کو مل گیا؟ دیکھیں مجھے پتا ہے کہاں سے الیکشن مل گیا ہے. مبارک ہو آپ کو. بہت شکریہ. آپ اعلان کر رہے ہیں میں لڑ رہا ہوں اس حلقے سے الیکشن. نہیں، انشاءاللہ ان کو ملے گا، لیکن ایک مہینہ رہ گیا الیکشنز میں. 6 تاریخ کو تو کیمپین، 6 فروری کو تو ویسے ختم ہو جائے گی. صحیح بات. تو 34 دن رہ گئے، اور جماعتوں کی تیاری اور سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ وہاں پر ایک طرف وہ حافظ صاحب جیسے کارکنوں کو بھی رونتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر الیکشنز کے حوالے سے ان کی سوچ بھی میاں شہباز شریف صاحب کو یہ پتا نہیں کہ کراچی میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے. جی ہاں. تو اب اس ساری گفتگو کے اندر جو اصل قیمت جو ادا کر رہے ہیں چوئی صاحب، وہ اس ملک کے لوگ ہیں، جو اس سیاسی ہجان کی، اس سیاسی نفسا نفسی کی جو اصل قیمت ہے وہ ایک عام آدمی ادا کر رہا ہے. آپ نے ایک بڑا، اگر مجھے کامنٹ کرنے کی اجازت دیں، بڑا جے یو آئی کے حوالے سے بڑا ایک سنجیدہ سوال پوچھا کہ یہ کر کون رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، پھر آپ ہی کو کیوں ٹارگٹ کر رہا ہے. افغانستان، حافظ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ افغانستان سے یہ حملے نہیں ہو رہے. داعش نے کئی جگہ پہ یہ ذمہ داری قبول کی ہے. ہمیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ آگے اس چیز کے اوپر اپنا موقف رکھنا پڑے گا کہ یہ حملے افغانستان سے ہی آرکسٹریٹ ہو رہے ہیں. افغانستان سے ہی پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور افغانستان کے اندر جو حکومت بیٹھی ہے وہ بالکل ایکٹیولی سپورٹ کر رہی ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم کو. ہم اس کے اوپر پردہ نہیں ڈال سکتے، مٹی نہیں ڈال سکتے. جس دن وہاں پر طالبان نے افغانستان کے اندر ٹیک اوور کیا، اس کے اگلے دن 3000 ٹی ٹی پی کے قیدی وہاں سے جب رہا ہوئے تو ہم تو حیران ہوئے کہ جن کو ہمیں بتایا جاتا رہا کہ یہ اشرف غنی اور کرزئی یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، یہ تو انہوں نے قید میں رکھے ہوئے تھے، اور پھر ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، اور وہ سارے کے سارے اب پاکستان کے اندر جو ہمارے بچے، ہماری سیکیورٹی فورسز، ہماری سیاسی جماعتیں، ان کے قائدین پہ حملے. تو ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ سامنے رکھنا چاہیے کہ کون ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز کے اندر یہ اعتماد بھی رکھنا چاہیے کہ وہ اس سے ڈیل بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک ان کی سیکیورٹی ڈیمانڈ کرنے کی بات ہے، وہ ان کی جائز ڈیمانڈ ہونی چاہیے، ہر پاکستانی کو ملنی چاہیے سیکیورٹی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی جان کو خطرہ ہو کسی کا. آپ صاحب یہ فرمائیے سر، یہ اس صورتحال میں اگر الیکشن ہو جائے، میرا خیال ہے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں، میں ایک دو بات کر لوں. یہ جو حملے ہو رہے ہیں، جیسے کہ مصطفیٰ بھائی نے بھی کہا، آپ نے سوال بھی کیا، اگر یہ ذمہ داری داعش قبول کرتی ہے یا ٹی ٹی پی، بنیادی سوال یہ ہے کہ داعش کہاں سے آئی، کیسے پیدا ہوئی، کس نے بنائی. میں میڈیا پر باتیں نہیں کر سکتا، نہ آپ کی میڈیا افورڈ کر سکتا ہے. ٹی ٹی پی کیسی بنی، کس نے بنائی، محرکات کیا تھی، کون تھا، یہ بہت لمبی فہرست ہے. ایک بات، لیکن جو ذمہ داری قبول کرتے ہیں، یہاں تک تو صحیح ہے، ذمہ داری قبول کرتے ہیں. داعش نے ذمہ داری قبول کی، ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبول کی، اور ریاست بھی یہی کہہ رہی ہے کہ داعش ہے، ٹی ٹی پی ہے. لیکن یہ بھی ایک سوال ہے کہ گزشتہ حکومت میں 30 سے 35-40 ہزار ٹی ٹی پی کے جو لوگ لائے گئے افغانستان سے، وہ کون تھے؟ ٹھیک ہے نا، وہ لوگ کون تھے؟ ایک وزیر اعظم تھا اس زمانے کا، ایک ڈی جی آئی تھا اس زمانے کا. کیا اس سے کبھی کسی نے پوچھا ہے؟
हमसे तो बार बार सवाल किया जाता है कि ये कौन लोग है, ये कौन लोग, कभी उनको भी हम मुस्तफा नवाज की जगह पर बिठा दे कि भाई आपने 35,000 16 महीने आपकी गवर्नमेंट थी, आप पूछ लेते, ठीक है ना, आपने उस वक्त नहीं पूछा। चलो मैंने नहीं पूछा, मैं कसूरवार हूं, मैं मलामत हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं डरपूक हूं, ठीक है ना, आप तो पूछे ना, आपने मुझे कटहरे में बिठाया, तारिक सजरी को भी, हाफिज अहमद को भी, मुस्तफा को भी, सर मसला ये है उनको भी लेने लेन पर कि भाई आ जाओ, जब आपकी गवर्नमेंट थी आपने उससे पूछना था, जब गवर्नमेंट चली गई अब आप पूछ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका क्या फायदा? अरे कभी उनसे पूछे कि आप भी अपना फैज दिखाओ, किस फैज की बरकत से आपने 35,000 TTP को यहाँ पाकिस्तान लाके बिठाया? मेरा ख्याल है पार्लियामेंट भी थी उस वक्त, आपको पूछ लेना चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ आपकी बात बिल्कुल आखिरी सही है, सवाल लेकिन आपसे, मेरी बात भी सही है ना, मेरी बात भी सही है, आपकी बात भी सही है। वक्त खत्म हो रहा है। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, ये आप जलसे कब स्टार्ट कर रहे हैं? मियां नवाज शरीफ साहब ने तो 25 तारीख को करना था जलसा पहला। देखिए, जलसों का शेड्यूल जो साहब बन चुका है और मेरा ख्याल है कि अंदर चंद दिनों में उसका ऐलान भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे मैंने अर्ज़ की कि कैंडिडेट को पता होता है जो पार्टी के, जैसे कि मुस्तफा ने भी बात की है, जो हमारे सीनियर लोग होते हैं जो इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, उन्हें पता होता है कि हमने किस हल्के से इलेक्शन लड़ना है। पार्टी की नॉड उन्हें होती है, लेकिन पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है कि जो अनाउंसमेंट पार्टी करती है, मुझे पता है मैंने कहाँ से इलेक्शन लड़ना है, अनाउंसमेंट पार्टी की तरफ से होती है, तो वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं। बाकी जो मेरे भाई ने बात की है, मैं उनकी तायद करता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो लोगों के इश्यूज हैं वो जेन्युइन है और वो यकीनन वो कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन उसका हल यही है कि इलेक्शन हो, मुस्तक़िल हुकूमत बने और उसके बाद हालात जो है आगे नॉर्मलाइज हो। मुझे मुस्तफ़ा भाई ने बात की, उनकी बड़ी मेहरबानी, मेरी टिकट के हवाले से उन्होंने अपने, हमने तो खबर पड़ी तो हमें तो बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन ये मेरी पार्टी का फैसला है, उन्होंने जो भी फैसला किया है बस ठीक है। वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे डॉक्टर साहब इशू ये है कि ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में एक पार्टी का इशू है और उनके जेन्युइन कंसर्न हो सकते हैं। पंजाब में क्या इशू है सर आपका? ना आप घर से बाहर निकल रहे हैं, ना आप कुछ जलसा कर रहे हैं, अगर कोई जलसा करते हैं वहां पे आपके खिलाफ नारे लग जाते हैं और बस आपने जोड़ तोड़ की हद तक अपने आप को महदूद किया हुआ है। आपको क्या खतरा है सर पंजाब में? निकले आप? पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब ने जिस कंसर्न का इजहार किया है, JUI की तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पहले मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। अगर इनकी डिमांड है JUI की कि हमें सिक्योरिटी दी जाए और हालात को इस कदर साजगार और इस कदर मुआफ़िक माहौल को बनाया जाए कि हम बिला किसी खौफ खतर बाहर निकल सकें, अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सकें और हमारा वोटर बगैर किसी खौफ खतर के अपना वोट कास्ट कर सके, तो इस माहौल को यकीनी बनाना ये बिल्कुल रियासत की जिम्मेदारी है और बनाना चाहिए। वैसे आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही खैबर पख्तूनख्वा में? मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, एक पहली बात तो ये मौलाना साहब की, वैसे आपकी पार्टी लड़ रही है? हमारी बिल्कुल पार्टी लड़ रही है। तो आपको कोई खतरा नहीं वहां पे? देखिए जो सब खतरा कोई किसी थर्मामीटर से तो नापा नहीं जाता, बंदे को लगा के नजर आ रहा है तो आपको क्यों और वहां पे डिटेक्ट कर लें कि यहाँ पे खतरे का टेम्परेचर जो है कितना है, ऐसा नहीं है। वहां पे हालात बिल्कुल ऐसे हैं, सिक्योरिटी के खदशात बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन JUI के खदशात जो है वो हमारी जमात से ज़्यादा हैं, इनके कंसर्न हमसे ज़्यादा हैं। ये इनकी जमात के ऊपर हमले हुए हैं। मौलाना साहब को खुद अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दी है। इससे पहले जो सेक्रेटरी जनरल है JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उनके ऊपर देखें जो खुदकुश हमला हुआ, मौलाना साहब के ऊपर जिस तरह हमले हुए, अभी उनके काफिले के ऊपर फायरिंग हुई, तो ये तो सामने की बात है ना। मैं माजी करीब की अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो इस वक्त सिक्योरिटी खदशात हैं वो JUI के हैं, इसका देखिए और इन्हें दूर होना चाहिए। एक ये भी हो सकता है कि कोई फोर्स है जो नहीं चाहती कि JUI इलेक्शन लड़े। देखिए अब आपने ये सवाल बराह रास्त मौलाना साहब से 2-3 दफा किया है, वो ये कह रहे हैं कि मेरा सवाल है कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है, 8 में इनका सवाल है। 13 में ANP के साथ हो रहा था तो ANP भी पूछती थी हमारे साथ क्यों हो रहा है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ जी कि ये इफ्स एंड बट्स, व्हाई, हु, वेयर, ये चीजें इनके जवाब होने चाहिए और इस सूरत हाल का हल होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल इनकी इस बात में बिल्कुल, तो मैं आपको इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके बात करनी चाहिए। मौलाना साहब को क्या 2 गनमैन दे देगी? वो भी शायद उसका इख्तियार नहीं है। नहीं, फिर वो भी नहीं दे अगला एक्शन है कि इलेक्शन सस्पेंड करना। फिर ये दूसरा देखिए साहब, ये यस और नो में ये बातें नहीं होती। इलेक्शन की माहौल को साजगार बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारी सिक्योरिटी के इदारे, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज वो करती हैं। और मैं ये कहता हूँ लेट्स क्लोज दिस
مطلب ڈبیٹ اس نوٹ کے اوپر کہ جس حد تک ممکن ہو سکے ماحول کو ان کے لیے محفوظ بنایا جائے. ٹھیک ہے, جس حد تک آپ ایسے کمپین کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا, اب جو آپ نے کہا جی کہ ہم کمپین کیوں نہیں کر رہے, سب سے زیادہ اس الیکشن میں اگر کوئی متحرک اور فعال جماعت جو الیکشن کے تمام پروسیس میں کام کر رہی ہے سر آپ کے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. وہ منشور کی تیاری سے لے کے ان کی کمیٹیز سنجیدگی کی, مطلب عالم یہ تھا کہ ہم نے ہر ٹاپک کے اوپر ہم نے سب کمیٹیز بنائی اور وہ تیار ہوا. پھر جتنے آپ یہ کہیں کہ 3000 کے لگ بھگ, اگر میں غلط نہیں ہوں تو 3000 کے لگ بھگ ہمارے کینڈیڈیٹس جن کے انٹرویو ہمارے سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ نے, جس کا میں خود بھی ممبر ہوں, میاں نواز شریف صاحب نے خود اپنی موجودگی میں, باوجود اس بات کے کہ درمیان میں ان کی صحت بھی تھوڑی گڑبڑ ہوئی, لیکن انہوں نے وہ سارے انٹرویو خود کیے, پورا پینل بیٹھا ہوا تھا, شہباز شریف صاحب تھے, مریم بی بی تھی, حمزہ صاحب تھے اور پورے ہمارے سینئر جو پینل تھا. آپ کو ٹکٹ مل گیا؟ آپ کو ٹکٹ مل گیا؟ ویسے دیکھیں ٹکٹ تو ایک ہی دفعہ اناؤنس ہوں گے, مجھے ٹکٹ انشاءاللہ تعالی ابھی تک پارٹی ٹکٹس کا فیصلہ نہیں کر سکی. دیکھیں جو صاحب, یعنی آپ نے ابھی الیکشن لڑنا ہے, حلقوں میں آپ نے کام کرنے ہیں, اور ابھی تک آپ لوگ ٹکٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, وہاں پہ جھگڑے چل رہے ہیں پارٹی کے اندر. دیکھیں کوئی جھگڑا نہیں چل رہا. ٹکٹ کسی بھی ضلع کے اندر 1 2 3 سیٹیں ہوتی ہیں جس کے اوپر فیصلہ ہونا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہماری پارٹی نے ڈویژن کی سطح کے اوپر کوآرڈینیٹرز اور ڈسٹرکٹ کی سطح پہ کوآرڈینیٹرز بنائے تھے. میں سرگودا ڈویژن کا کوآرڈینیٹر تھا. اب ایک ضلع سرگودا کی مثال لے لیں, 15 سیٹیں تھیں, 15 میں سے 10 تو ہم نے پچھلے الیکشن میں جیتی ہوئی تھیں, 5 MNA 5 MPA, باقی 5 میں سے بھی ہمارے جو رنر اپ کینڈیڈیٹ تھے وہ 2-3 ہزار سے آ رہے ہوئے تھے, وہ بھی کنفرم ہے. تو 3 سیٹیں ہیں جس میں پورے ضلع میں فیصلہ ہونا ہے. اس لیے یہ ٹکٹ بے شک اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں بھی ہوتا نا تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ٹکٹ ہمارے پاس ہے, تو لہٰذا وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. تلال اور وہ کو نہیں پتا, ایاز صادق صاحب کا ایشو بنا ہوا ہے. دیکھیں 200 اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے بات کے اندر یہاں پہ جو NA46 ہے اس کا ایشو بنا ہوا ہے. آپ یہاں ہر جگہ پہ کسی اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ 5 10 15% 20% کہہ لیں, 100 میں سے 15-20 سیٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کمپٹیشن ہوتا ہے اور لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. باقی جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, جو کم مارجن سے ہارے ہوئے ہوتے ہیں, تو موسٹ لائکلی آپ کی تیاری پوری ہے. جی بالکل تیاری پوری ہے جی. اور ابھی ہماری ایک اور کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, بلکہ اس نے سفارشات اپنی مرتب کر کے ہماری سینئر قیادت کو دے دی ہیں, جس میں میاں نواز شریف صاحب کے, شہباز صاحب کے, میڈم مریم کے, حمزہ صاحب کے, دیگر جو ہماری سینئر قیادت ہے ان کے جلسے, ان کا شیڈیول. سر مہینہ رہ گیا الیکشن کرنے کا, الیکشن کا, آپ اس سے پہلے دیکھ لیجئے. سر مہینہ ایک ہے, دن 30 سے زائد ہیں, اور اگر 4 ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ نکلے گی اور انشاءاللہ جلسے کرے گی, تو کوئی ایسا ضلع نہیں ہوگا جہاں ہماری انشاءاللہ تعالیٰ قیادت جلسے نہ کرے. پہلے ایک چھوٹی سی بریک ہو, بریک کے بعد دوبارہ حضرت.